بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض مسلمانوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز، مگر آپ 5 وقت تو نہیں پڑھتے ہیں، آپ تو فقط 3 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے سارے مسلمانوں سے کہ اگر ایک ذہن یہ بنا لیا جائے کہ آپس میں محبت و الفت کا کوئی راستہ نکالیں گے، لڑائی جھگڑے اور فساد کا راستہ بالکل بند کر دیں گے، لڑائی جھگڑے اور فساد کا راستہ ہرگز اختیار نہیں کریں گے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو سلجھانا اور سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بس پہلے یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ ہمیں محبت و الفت کے راستے اختیار کرنے ہیں، فساد اور جھگڑے کے راستے اختیار نہیں کرنے ہیں۔ اگر یہ ذہن بن جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قریب اہل سنت کی تمام بڑی کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے، یا ان کا یہ عمل راویوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ مقامات پر نماز ملا کر پڑھتے تھے۔ کچھ مقامات کا مطلب ہے کہ کبھی ملا کے پڑھتے تھے اور کبھی علیحدہ پڑھتے تھے۔ ملا کے پڑھتے تھے کہ ان میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جو سفر کے مقامات ہیں، یا مثلا بارش ہو گئی ہے وہ مقام ہے، یہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسے مقامات بھی پیغمبر کی سیرت کے تمام اہل سنت کی بڑی کتابوں میں تقریباً یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایسے مقام پر بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہ بارش تھی نہ سفر تھا، مگر اس کے باوجود ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی، یا مغرب و عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پیغمبر کی سیرت کے گوشے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پیغمبر کی سیرت کے 2 حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں پیغمبر نے ظہر اور عصر کی نماز الگ الگ پڑھی ہے، مغرب و عشاء کی نماز الگ الگ پڑھی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں ملا کر پڑھی ہے۔ یہ سیرت کے 2 حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا برادران اہل سنت سے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص نماز ملا کے پڑھتا ہے، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے، یعنی ظہر و عصر کی ملا کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو حقیقتاً عصر کی نماز باطل ہونا چاہیے، اس لیے کہ عصر کی نماز کا بھی وقت ہی نہیں آیا، اس سے پہلے انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ یا الٹا کر لے کوئی شخص کہ ظہر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھے، تو عصر کی نماز کا وقت تو آ گیا ہے، مگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی، لہذا دونوں اعتبار سے یہ نماز اس کی باطل ہوئی چلی جا رہی ہے، غلط ہو رہی ہے۔ اگر ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے تو عصر کی نماز غلط ہو گئی، اس لیے کہ عصر کا وقت ہی نہیں آیا، اور اگر فرض کیجیے کہ عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لے تو عصر کی نماز تو صحیح ہو جائے گی، مگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اس لیے کہ اس کا وقت گزر چکا ہے۔ اور یہی معاملہ، یہی مثال مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے بنے گی۔ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز غلط ہو گئی اس لیے کہ عصر کا وقت ہی نہیں آیا، یا مثلا عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز صحیح ہو گئی، مگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور قضا ہونے کا گناہگار ہو گیا شخص، اگر یہ کوئی ہم سے سوال کرے تو پھر ان کے سامنے پیغمبر کی سیرت پیش کرنا پڑے گی کہ پیغمبر نے بھی تو کچھ مقامات پر ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی ہے اور مغرب و عشاء کی نماز ملا کے پڑھی ہے، تو ہماری نماز کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ظہر کی نماز باطل ہے یا آپ کی عصر کی نماز غلط ہے، مگر پیغمبر کی نماز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہے کسی میں جرأت جو یہ کہے کہ پیغمبر نے جو نماز پڑھی تھی وہ بھی غلط تھی، ظہر کی نماز غلط پڑھ دی معاذ اللہ، یا عصر کی نماز ان کی باطل ہے؟ کسی میں جرأت جو پیغمبر کی نماز کو باطل کر دے؟ اگر کوئی شخص پیغمبر کی نماز کو باطل کرے گا تو اس کی اپنی نمازیں باطل ہو جائیں گی، بلکہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی سیرت کیسی تھی، اس سیرت کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو کبھی عبادتیں باطل نہیں ہوں گی۔ پیغمبر نے الگ الگ نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ الگ الگ نماز پڑھنا صحیح اور جائز ہے۔ ظہر پہلے پڑھ لی جائے، عصر 2 گھنٹے بعد پڑھ لی جائے، 3 گھنٹے بعد پڑھ لی جائے، کوئی حرج نہیں۔
لیکن ملا کر بھی اگر پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت میں یہ ہے کہ انہوں نے ملا کر بھی پڑھی ہے۔ تو ظہر اور عصر، مغرب و عشاء علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور ملا کر پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت۔ اللهم صل على محمد وآل محمد